جی السلام علیکم زبیر بھائی. وعلیکم السلام راج صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی زبیر بھائی تھینک یو آپ میرے پاس تشریف لائے. جی جی آپ تو زبیر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کافی دنوں سے میرے کل پرسوں بھی جب ہم نیب کو سوری ہائی کورٹ میں گیا ہوا تھا میرے ذہن میں ایک بات آئی. میں نے کافی نئے لوگ دیکھے تو مجھے وہ لوگ جو مشکل ٹائم پہ تھے وہ نظر نہیں آ رہے. کیا وجہ ہے؟ واجد بھائی، اصل بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو مشکل ٹائم کی جو دھوپ ہوتی ہے نا، وہ ہر کسی سے برداشت نہیں ہوتی. دیکھیں ابھی ہم یہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دھوپ ہے سردیوں کی. اس میں بندے کا دل کرتا ہے کہ یار اچھی دھوپ میں لگتی بھی بیٹھوں، مالٹے چھیلوں، ہے. کھاؤں پیوں، انجوائے کروں. ٹھیک ہے، جب گرمی آتی ہے تو گرمیوں میں کبھی آپ اس ٹائم یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں. نہیں. وہ جو مشکل وقت ہوتا ہے نا، اس کی مثال اس دھوپ سے ہے کہ جس میں اگر پاؤں آپ باہر رکھیں گے نا تو آپ کے پاؤں جلیں گے. اس ٹائم جو ہے نا لوگوں کے پاؤں جلتے تھے. ٹھیک ہے، لوگوں کو یہ تھا کہ جو حالات جا رہے ہیں، جس میں قائد میاں محمد نواز شریف جو 3 ٹائم کے پرائم منسٹر ہیں، ان کے ساتھ اگر یہ مطلب کیا جا رہا ہے کہ دن میں 2 3 باری انہیں بلایا جاتا ہے پیشیوں پہ، اور ان کو جو ہے نا مطلب ایک قسم کا رسوا کرنے کی کوشش کی گئی. تو جو کاروباری لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ ایسی چیز میں ذرا سائڈ پہ رہتے ہیں. یار کل ہمارے لیے مسائل نہ پیدا ہو جائیں. یہ جو نظریاتی کارکن ہوتا ہے نا، یہ اس ٹائم شاید اپنی حد سے زیادہ نکل کے وفاداری اور اپنی لائلٹی شو کر رہا ہوتا ہے کہ میرا قائد اگر مشکل میں ہے تو میں جو ہے نا ان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن وہ دل سے کر رہا ہوتا ہے. سر دل سے کر رہا ہوتا ہے نا. دیکھیں، دل سے نہ کرنے والے لوگ، سمجھدار جو ہوتے ہیں، دماغ سے کام لیتے ہیں نا، وہ ایسے ٹائم کا انتظار کرتے ہیں جس طرح آج سردیوں کی دھوپ ہے. اور آپ جو ابھی ہائی کورٹ کی بات کر رہے تھے، تو نظریاتی کارکن اور جو مشکل وقت کا ساتھی ہوتا ہے نا، وہ اس ٹائم اس لیے پیچھے ہو جاتا ہے کہ اس کو اب رسائی ملنا بند ہو جاتی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اندر جانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. جو وسائل لگاتا ہے، جو پیسے لگاتا ہے، جو کسی کے تعلق سے چلا جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے. اور وہ اس ٹائم منظور نظر اپنی طرف سے یہ ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی قائد کے ساتھ ساتھ ہم چل رہے ہیں اور ہم نعرے بازی کر رہے ہیں. یہ وہ میں حیران ہوں اس بات سے کہ ہمارے اسلام آباد کے تینوں قائدین وہاں پہ ہوتے تھے. نیب کورٹ کی میں بات کروں گا، وہاں پہ ہوتے تھے اور چند کارکن باہر ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اس ٹائم بھی تو یہ اتنی خلقت تھی. یہاں پہ کتنے چیئرمین تھے، کتنے کونسلر تھے، کتنے مسلم لیگی تھے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ وہاں پہ 15 20 لوگوں کے علاوہ باہر، اندر کا مجھے نہیں پتہ، آتے ہوں گے لوگ، جاتے ہیں، لیکن جو ہے نا باہر 15 20 لوگ. اور باہر یہ حالات سے کہ وہ جو لیڈر یا تھے نا گزرتے تھے، ان سے مطلب رابطہ شابطہ ہوتا تھا، وہ گزر جاتے تھے. لیکن جس طرح میاں محمد نواز شریف کی گاڑی گزرتی تھی تو اس کے بعد فوراً بعد وہاں پہ ایجنسی کے لوگ ان 10 12 15 یا 8 جو رہ جاتے تھے ان کو کھڑا کرتے تھے، ان کی پکچر بناتے تھے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، بڑا مزے کا ہے. میں بھائی کا نام نہیں لوں گا، وہ ہمارے راول پنڈی سے تعلق رکھتے تھے. تو ایک باری اس طرح میں اور ندیم چودھری صاحب اور وہ لڑکا کھڑا ہوا تھا نیب کورٹ کے بالکل سامنے. اتنی دیر میاں صاحب کی جب گاڑی گزر گئی تو ایجنسی والا آیا، وہ تصویر بنانے لگا. تو وہ لڑکا بڑا بدک گیا، مجھے سائڈ پہ کر کے کہتا ہے یار یہ دیکھیں جی یہ ایجنسی والے. میں یار پتہ ہے دیکھیں ہم قائد کے ساتھ کھڑے ہیں تو اب ہم بھاگ نہیں سکتے، ادھر ہی کھڑے. تو وہ بڑا مطلب بزدلی کا اس نے مظاہرہ حرکت کیا. کرتے ہوئے سائڈ پہ ہو گیا. تو ایک دن میں ایک جلسے میں گیا پنڈی میں جلسے میں گیا تو میرا خیال ہے فل سائز کی ایک وہ لگی ہوئی پینافلیکس، اور اس کے نیچے اس بندے کی تصویر تھی، اور اس کے نیچے لکھا ہوتا شیر جوان. اور میں نے یقین مانے کہ وہ پینافلیکس دیکھی، اور میں جس طرح ابھی آپ ہنس رہے ہیں نا، اس طرح میری بھی ہنسی نہیں گئی. میں کہ سر بات یہ ہے، اس دن سمجھ آ گئی کہ نظریات، وفاداری اور انا پرستی انسان کو جو ہے نا پیچھے لے جاتی ہے. اور ایسے لوگ آگے ہوتے ہیں جو ادھر تو چھپ کے پھر رہے تھے اور وہاں پہ شیر جوان کھلانے کے لیے اپنے پینافلیکس وہ کر رہے تھے. تو صرف جو آپ کا یہ سوال ہے نا، اس کا جواب یہی ہے کہ سردی کی دھوپ اور گرمی کی دھوپ میں فرق ہوتا ہے. دونوں صورتوں میں لوگ یہی کہتے ہیں جی ہم نے دھوپ میں کھڑے ہوئے، لیکن وہ دھوپ سردی کی اور ہے جس میں آج ہم یہ جیکٹ وغیرہ پہن کے بھی انجوائمنٹ کر رہے ہیں. اور وہ گرمی کی دھوپ تھی جس میں جو کھڑا تھا وہ کھڑا تھا. لیکن وہ آج بھی وہ کارکن یہ چاہتا ہے کہ مجھے پارٹی میں عزت ملے، مجھے عزت سے احترام سے ساتھ چلایا جائے، صرف اس لیے کہ میں وہ اس پارٹی کا حصہ ہوں جو شاید مشکل وقت میں ایک چٹان کی طرح کھڑا رہا. ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہم سب نے مل کے وہاں سے چلایا. کوئی شک نہیں اس میں. میاں محمد نواز شریف کی ہر پیشی کے اوپر وہاں پہ صرف پھول اس لیے پھینکے جاتے تھے. رحمان عباسی، خرم میر صاحب، آپ ہو گئے، میں، عمران پنڈی سے، نصرت جاوید صاحب، پھر اس کے بعد یہاں پہ افسر صاحب ہوتے تھے، صادق تھا، اور بھی دوست تھے کافی. تو ان کا صرف کوئی مقصد نہیں تھا سوائے ایک مقصد کہ ہمارا قائد اس مشکل وقت میں اکیلا نہ ہو. جب اس گاڑی کے اوپر پھول پھینکے جاتے تھے اور اندر گاڑی جاتی تھی
تو لوگوں کو بھی فیل ہوتا تھا. ایون یہاں تک میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. میں ایک بار ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, اس میں ریٹائرڈ جنرل صاحب ہوتے تھے, وہ اینک والے, مجھے نام بھول گیا. وہ باقاعدہ اس کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ اس دور میں کہ جی کچھ ایسے عجیب سے لوگ ہیں جو ایک نائل شخص کے اوپر پھول پھینک رہے ہیں. مطلب ہم نے اس چوک میں لوگوں کی باتیں بھی سنی, گزرتے لوگوں نے ہمارے پہ آوازیں بھی کسی. تو میں صرف آخری بات یہ کہوں گا, نظریاتی کارکن تو نظریاتی ہوتا ہے, لیکن آج کل نظریات شاید رہے نہیں ہیں, رے نہیں. نظریات کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کل مشکل وقت آیا تو آپ جیسے ہم جیسوں کو ڈھونڈا جائے گا, اور وہ لوگ جو اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے, وہ آج کل وہ جو کمایا والا پیسہ وہ آپ کے ہائی کورٹ ادھر ادھر لگا رہے ہیں, چاہے جس طریقے سے اندر جانے کے لیے باہر آنے کے لیے. تو نظریاتی کارکن جو ہے نا, میرا خیال ہے وہ پرسانے حال نہیں ہے اس کا.